پھر واپس وہ جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ گئے اور حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو یہاں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ انہوں نے قبیلہ جرہم جو وہاں آ کر آباد ہوئی تھی ان سے انہوں نے رشتہ کر لیا، ازدواجی زندگی گزارنا شروع کر لی، وہاں سے نکاح کی انہوں نے اور زندگی بسر کرنے لگے، ازدواجی زندگی بسر کرنے لگے اسی وادی غیر ذی زرع۔ اب تو غیر ذی زرع تو ہے کھیت آبادی کے لحاظ سے، اب انسانوں کے اعتبار سے ہم اس کو غیر ذی زرع نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب اس میں آبادی شروع ہو گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے نکلے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے، گھر والوں کے حال پرسی کے لیے تشریف لائے، یہاں وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں آئے گھر میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے نکلے تھے اور گھر میں اہلیہ تھی، والدہ محترمہ فوت ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حال پرسی کی اور اس سے پوچھا کہ زندگی کیسے چل رہی ہے، مختلف قسم کی شکایتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکایتیں سنی اور واپس تشریف لے جانے لگے، اب تک اسماعیل علیہ السلام واپس نہیں آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے اور ان کی اہلیہ سے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں ان کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اور ان سے یہ کہنا کہ تمہارے والد کہہ رہے تھے کہ غیر عتبۃ بابک، یعنی عربی کا ایک جملہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو ان کی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا اور ان سے یہ کہنا کہ تمہارے والد یہ کہہ رہے تھے غیر عتبۃ بابک، کہ اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر دینا۔ تو خود تشریف لے گئے واپس۔ اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے اور ان کی اہلیہ نے یہ الفاظ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے وہ دہرائے ان کے لیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے والد تھے اور یہی فرما رہے تھے کہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے دو، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، لہذا التحقی بأہلکی، اور کنائی الفاظ میں انہیں طلاق دے دی اور بھیج دیا ان کو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے والد صاحب کی بات مانی اور اپنی اہلیہ کو انہوں نے طلاق دے دی اور کنائی الفاظ سے رخصت کر لی ان کو۔ پھر ایک اور جرہمیہ عورت سے انہوں نے نکاح کر لی اور وہ ان کی نکاح میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معمول کے مطابق اس مرتبہ بھی گھر میں نہیں تھے، شکار کے لیے گئے تھے، اور ان کی اہلیہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال پرسی کی تو یہ جو اہلیہ تھی شکایت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور بہترین الفاظ میں
خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو جواب دینے لگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہوئے اور ان سے یہی کہا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ ثبت عتبۃ بابک، کہ جب وہ آئیں ان سے سلام بھی کہہ دیجئے گا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ اپنے گھر کا دروازہ مضبوط رکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام معمول کے مطابق شاید چند دن کے لیے وہ جاتے تھے، شکار کے لیے واپس آتے تھے، تو اہلیہ کہنے لگے کہ آپ کے والد نے یہ کہا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ اب مطمئن ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہی حکم دیا ہے کہ اس اہلیہ کو ساتھ رکھ لیجئے گا۔